سادات رکھیں گے، جہاں پر آگ دیکھیں گے وہیں پر بات رکھیں گے۔ اور کیوں نہ رکھیں کہ جن پر ایک ایسے پیر کا سایہ ہے جو ذہین ہے، جو فتین ہے، جو حسینوں کا بھی حسین ہے، اور جس کا نام خواجہ محمد قمر الدین ہے، جو پیکر جمال بھی ہے، دین ہے۔ دوستان گرامی قدر اور پیر بھائیوں، اپنے مقدر تے رشک کر جو ہیں میں نہایت ہی ادب دے نال ملتمس ہاں محمد معظم الحق صاحب معظمی حمیدی سیالوی صاحب نو کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ تو منور فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ محمد معظم الحق معظمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بندہ نواز، غریب نواز، سجادہ نشین آستانہ مقدسہ سیال شریف کی جلوہ گری اور بندہ پروری، ہم سب خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ در سیال کے حاضر ہو کر فیض سیال سے اپنے دامن بھر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار شیخ الاسلام کانفرنس حضور امیر شریعت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن کسی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک وہ نیکی دنیا میں ہوتی رہے گی، اس بنیاد رکھنے والے کو اس نیکی کا ثواب عطا ہوتا رہے گا۔ ہم ان کانفرنسوں میں حاضر ہوتے ہیں، حضور بندہ نواز کی زیارت کرتے ہیں، اکابر علماء اور مفتیان کرام کی باتیں سنتے ہیں، ان کے فیض سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا زیارت کرنا ایک ایک لمحہ عمل صالح ہے اور نیکی ہے۔ جس طرح یہ نیکی ہمارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے، بے عین ہی اسی طرح یہ ساری نیکیاں جمع ہو کر حضور امیر شریعت رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں درج فرمائی جا رہی ہے۔ حضرات ذی وقار، حضور پیر سیال غریب نواز لجپال کی عظمتوں کو صرف میں نہیں، میرے اکابر بھی، صرف میں نہیں، میرے اکابر نہیں، جلال پور شریف کے حضرات بھی، گولڑا شریف کے حضرات بھی، چکوڑی شریف کے حضرات بھی، سائیں سہیلی سرکار مظفر آباد آزاد کشمیر میں جو مرجع خلائق نثار ہے، وہ بھی حضور پیر سیال کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کو سلام کرتے آ رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمارے سلام کرنے سے، ہماری عظمتیں بیان کرنے سے، ہمارے تذکرے کرنے سے، ہمارے کمالات بیان کرنے سے ان کی شان بلند نہیں ہونی، بلکہ حق یہ ہے کہ جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ اس کے قد کو بلند فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار، حضور بندہ نواز حضور خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ سیال شریف میں جلوہ گر ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اپنا دامن مراد بھرتے ہیں۔ گولڑا شریف کا سید زادہ پیر مہر شاہ ابھی نام ہے، علی شاہ نہیں، پیر مہر شاہ ابھی نام ہے۔ فیض لینے کے لیے سیال شریف حاضر ہوتے ہیں، وہ دل میں تین شرطیں سوچ کے آتے ہیں، تین چیزیں سوچ کے آتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، میں اسے مرشد بناؤں گا، میں اسے اپنا رہبر بناؤں گا جو خوبصورت ہو، جو صاحب جمال ہو، جس کو دیکھتے ہی آنکھیں دیکھتے ہی رہ جائے۔ یہ پہلی شرط دل میں رکھ کے آئے۔ دوسری شرط یہ رکھ کے آئے کہ میں اس سے بیعت کروں گا جو علمی اعتبار سے مجھ سے بھی بلند ہو، میرے علم سے اس کا علم زیادہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ بنا کے آئے، اپنے دل میں یہ سوچ کے آئے کہ میں اسے مرشد بناؤں گا، میں اسے اپنا پیشوا بناؤں گا جو سید بھی ہو۔ یہ تینوں شرطیں اپنے ذہن میں رکھ کے وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے۔
20 जगह पे तशरीफ ले गए, कहीं कोई शर्त पूरी होती, कहीं कोई शर्त पूरी न होती। चलते चलते सियाल शरीफ के नूर नगर में आए। अल्लाह अकबर, हजूर बंदा नवाज शम्सुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दादा बाग की तरफ से दरबार शरीफ की तरफ से आ रहे थे। जब पीर मेहर अली शाह साहिब ने हजूर पीर सियाल हजूर शम्सुल आरिफीन को देखा तो देखते ही रह गए और बेइख्तियार पुकार उठे, आफा कहा रहा, आफा कहा रहा, दीदा हम बिस्यार खूबा, दीदा हम लेकिन तुम चीजें दी करी। पीर मेहर अली शाह साहिब हजरत अमीर खिसरो की बोली बोल रहे हैं, अमीर खिसरो की जुबान बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैंने सारे जहान को छान मारा है, मैंने नगर नगर को देखा है, मैंने कूचे कूचे को देखा है, मैंने गली गली की सैर की है कि मुझे कोई हसीन मिल जाए, कोई रहबर मिल जाए, कोई पेशवा मिल जाए। आफा कहा दीदाम, मैंने सारे जहानों को छान मारा है, लेकिन हजूर जब आपको तका है, जब आपकी ज़ियारत की है, जब आपकी हुस्न जमाल से मेरी नजरें टकराई हैं, अब मैं आपको अपनी मोहब्बतों का किबला बना रहा हूँ, मोहब्बतों का किबला बना रहा हूँ। आपसे ज्यादा मैंने कोई हसीन और जमील नहीं देखा। तवज्जो चाहता हूँ, मजलिस सज गई, हजूर जलवा फरमा हो गए, पीर में शाह साहिब हाजिर हो गए और भी हजारों लोग मौजूद हैं। एक शख्स जिसका नाम महमूद है, कव्वाल था पीर सियाल के आस्ताने का, उसको हुक्म हुआ कि कुछ सुनाओ। उसने कोई कलाम शुरू किया, उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। हजूर पीर सियाल हजूर शम्सुल आरिफीन की तबीयत मुतमईन नहीं हो रही थी, आप राजी नहीं हो रहे थे, आप खुश नहीं हो रहे थे। पीर मेहर अली शाह साहिब ताजदार गोलड़ा ने महसूस कर लिया कि महमूद कव्वाल का कलाम सुनकर पीर सियाल राजी नहीं हो रहे। अर्ज की हजूर अगर इजाजत दे तो मैं ना क्यों पढ़ लूं, हजूर अगर इजाजत दे तो आपकी बारगाह नाज में मैं कलाम पेश करूं, मैं अपनी मोहब्बतों का अरमगान पेश करूं, मैं अपनी अकीदतों का नजराना पेश करूं। हजूर बंदा नवाज पीर सियाल नजफान ने ताजदार गोरडा को इजाजत बख्शी कि आप कवाली करें, आप कलाम सुनाएं। मुख्तलिफ गजलें पढ़ने लगे। उसमें एक मशहूर शेर जो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने पढ़ा था, न बशर खां नमक है दोस्त, न हूरो न परी, न बशर खां नमक है दोस्त, न हूरो न ए परी। मैं ए महबूब न तुझे बशर कह सकता हूँ, न हूर कह सकता हूँ, न परी कह सकता हूँ। ई पर्दा ज़ेब तो तू चीजें दीगरी। मैं बशर भी नहीं कह सकता, मैं तुझे हूर भी नहीं कह सकता, मैं तुझे परी भी नहीं कह सकता। बस कोई पर्दा है तेरे चेहरे के सामने, तू बशर से भी ऊंचा है, हूरों से भी ऊंचा है, परियों से भी ऊंचा। ये हजरत कहा मेरा नाम मेहर शाह है, तो हजूर शम्सुल आरिफीन ने सुनकर फरमाया आज के बाद मेहर अली शाह हो गए। तो आज हजरत ताजदार गोरडा को जो मेहर अली कहा जाता है, ये भी पीर सियाल का फैज़ और फैजान है। हजरत ज़ीवकार दूसरी शर्त ये थी कि मेरा मुर्शिद वो हो जो इल्मी एतबार से मुझसे ऊंचा हो, जिसका इल्म मुझसे ज्यादा हो। पीर साहब फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद फतूहात मक्किया एक किताब आ गई, तसव्वुफ की बहुत बड़ी किताब, बहुत बड़ी बारकतुल आरा किताब। हजरत ज़ीवकार बड़े बड़े अजम आलिम उसकी इबारत भी नहीं पढ़ सकते। आज के जमाने में वो फतूहात मक्किया पीर सियाल की मजलिस में पेश की गई। पीर सियाल के सामने उसको काजी अहमद नौशेरवी जो पीर सियाल के खलीफा थे, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूँ, पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं थोड़ी देर तक पीर सियाल जो बात करते रहे मुझे समझ आती रही, मुझे पता चलता रहा ये क्या फरमा रहे हैं, ये क्या फरमा रहे हैं, ये क्या फरमा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद
پیر سیال نے جو گفتگو شروع کی مہر علی شاہ کے علم سے اونچی ہو گئی. پیر مہر علی شاہ صاحب کا علم نیچا ہو گیا اور حضرت پیر سیال کا علم کہیں بلندیوں پہ چلا گیا. دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. جب حسن دیکھا تو اس حسن نے گھائل کر دیا. جب علم کی جولانی دیکھی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ کا جب پیر سیال نے درس دیا تو یوں لگتا تھا کہ پیر سیال کا علم ایک بلند پہاڑ جتنا ہے اور میں اس کے سامنے چھوٹا سا کنکر پڑا. حسن و جمال نے پہلے گھائل کر دیا تھا. جب علم کا کمال دیکھا دل میں ہی کہا سید ہونے والی شرط میں چھوڑتا ہوں. پیر سیال کے قدموں پہ سر رکھ کے عرض کی حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے. حضرات اسی وقار تو معلوم مجھے ہوا سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا تھا آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کون ہو, تو وہ یہ نہیں فرماتے تھے میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, فلاں صاحب سے میرا تعلق ہے, فلاں قبیلے سے میرا رشتہ ہے, فلاں بزرگ کی میں اولاد ہوں. حضرت سلیمان فارسی کہتے تھے انا سلیمان بن اسلام, میں سلیمان اسلام کا بیٹا ہوں. حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی بزرگ تشریف لے گئے, کہنے لگے اپنا شجرہ نکالو میں چیک کر کے بتاتا ہوں تم سید ہو یا نہیں ہو. پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری نے کمال جواب دیا, فرمایا تم چیک کرو یا نہ کرو وہ بات کا مسئلہ ہے, مجھ سے میرا شجرہ سن لو. حیدر شاہ پتر سیال دا, سیال پتر پٹھان دا, پٹھان پتر کھرم دا. حضرات اسی وقار یہ پیر سیال کی تعلیمات میں عرض کر رہا ہوں کہ پیر سیال کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے, یہ عظمت عطا فرمائی ہے. آپ ہمارے تذکروں کے محتاج نہیں ہے, آپ ہماری کانفرنسوں کے محتاج نہیں ہے, آپ ہمارے شجرے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے, آپ ہماری کرامتیں بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے. آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے روز اول سے چن لیا تھا. حضرت پیر سیال جب مرشد کریم حضرت شاہ سلیمان توسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے استاد کے ساتھ, حضرت شاہ سلیمان نے شاگرد کو پہلے بیعت کیا, استاد کو بعد میں بیعت کیا. تو یہ حضرت شمس العارفین ان کی اولاد, ان کے اسلاف حضرت ثانی خواجہ محمد الدین سیالوی, خواجہ ضیاء الدین سیالوی, حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی, حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی, اور آج وہ نوری سلسلہ چلتے چلتے پوری آب و تاب کے ساتھ, پورے کرم و فر کے ساتھ, پورے جاہ و جلال کے ساتھ, پوری شان و شوکت کے ساتھ حضور ضیاء چشت کے وجود میں ہمیں نظر آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے, ہمارا سر ہمیشہ کے لیے ان کے قدموں پہ جھکا رہے. ان کے جو دیے ہوئے سبق ہے, ان کے دی ہوئی جو تعلیمات ہے, ان کی عطا کی ہوئی جو تربیت ہے, اس کو ہم اپنی زندگی کا مشن بنا کے اگلے جہان کی طرف تیاری کریں. اللہ کریم پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ کریم دربار شریف کی عزتوں کو, رفعتوں کو, شانوں کو سلامت رکھے. پیر سیال دا پان وسطا. دوستان گرامی، یہ خط نہایت ہی